ہماری ماں بہنیں بھی بیوٹی پارلر جانے لگی. پہلے ہیرو ہیروئن کا کام تھا بیوٹی پارلر جانا, اب عام بات ہو گئی بیوٹی پارلر جانا. اب تو دلہن بعد میں دلہن بنتی ہے, پہلے بیوٹی پارلر ہو کے آتی ہے. میرا سیاں بعد میں مجھے دیکھے گا, بیوٹی پارلر والوں پہلے تم دیکھ لو مجھے. بیوٹی پارلر میں لڑکے اتنی اتنی مہندی لگا رہے ہوتے ہیں دلہن کو. ہائے ہائے مرا نہیں جاتا تجھ سے. تو دلہن کس کی بننے والی ہے؟ ہاتھ کس کے ہاتھ میں دے دیا تو نے؟ کیا کہنے, کیا کہنے. واہ 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 مفتی صاحب. تو امانت کس کی تھی؟ واہ واہ واہ. اور کہاں بیوٹی پارلر میں جا کے ایک غیر لڑکے کی جانگ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے بازو کو ننگا کر کے مہندی لگا رہی ہے. وہ بیٹی تجھے مرنے کے لیے تجھے جگہ نہیں ملی, ارے پیشاب میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. نبی کی سنت. آج شادی ادا ہو رہی ہے تو آج غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہے. آج کا تو وہ مبارک دن تھا. وہ میری بہن شادی کے دن ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی, مولا میرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دینا. آج میں شادی کے بندھن میں بندھ رہی ہوں, آج کے بعد توبہ کرتی ہوں کہ کبھی بے پردہ نہیں رہوں گی. واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, وقار اسلام, مذہب اسلام, قانون اسلام, شریعت مصطفیٰ, قانون مصطفیٰ. واہ 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 واہ. ارے بہت اچھے مفتی صاحب, زندہ باد. واہ واہ واہ. ضرورت ہے ان پیغاموں کو دینے کی میرے بھائی. بے شک بے شک. اور رہی بات تقریر کی, تمہیں اچھی لگے نہ لگے تو میں تمہارے اوپر کرتا ہی نہیں تقریر کی تمہیں اچھی لگے کہ نہیں لگے, میرے رب کو اچھی لگے بات. واہ. برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات, شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ. وہ تمہاری بات الگ ہے, تم کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے, مگر کان کھول کے سن لے, ان لڑکیوں سے رشتے نہ کرو جو بیزاروں میں بے پردہ گھومتی ہیں. ان لڑکیوں کو گھر کی بہو نہ بناؤ جو بال کھول کے بازاروں میں گھومتی ہیں. اس لیے کہ جنس پہننے والی کو بہو بنائے گا, بال کھولنے والی کو بہو بنائے گا, اسکرٹ پہننے والی کو بہو بنائے گا, لپسٹک لگانے والی کو بہو بنائے گا, برہرا رہنے والی کو بہو بنائے گا. تو سن لے, تیری آنے والی نسلیں رابعہ بصریہ ہو کے پیدا نہیں ہوں گی, بلکہ کوئی بے حیا بن کے پیدا ہوگی, کوئی تسلیمہ نسرین بن کے پیدا ہوگی. واہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر یا رسول اللہ. بہت اچھے بہت اچھے. پھر تو کہتا مولانا میری اولاد بے حیا ہو گئی. حضرت میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا, مجھے گالیاں دیتا ہے. خدا کی قسم تو نے شریعت مصطفیٰ کو ٹھکرا کے شادی کی تھی تو تیرے گھر میں کہ عبد القادر پیدا ہوگا؟ کیا کہنے. عبد القادر پیدا کرنے کے لیے زمینیں پہلے ہموار کرنا پڑتی ہے کہ عبد القادر پیدا ہو. عبد القادر پیدا کرنے کے لیے ابو صالح بننا پڑتا ہے. مفتی اعظم پیدا کرنے کے لیے احمد رضا بننا پڑتا ہے. گھر کی بیٹیاں بے حیا گھوم رہی ہیں, تم کیا چاہتے ہو تمہارے گھر میں نیک پیدا ہو جائیں گے؟ خدا کی قسم نہیں. فاتح قسطنطنیہ, وہ قسطنطنیہ کا قلعہ جس پر 12 ملکوں کی فوجیں لگی تھی حفاظت کے لیے, 13 لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا تھا مگر کوئی فتح نہیں کر پایا تھا. اور نبی کا فرمان تھا اسے فتح کرنے والی جماعت بے حساب و کتاب کے جنت میں جائے گی. میرے بھائی, ایک ماں نے قسم کھائی تھی اسے میرا لال فتح کرے گا. سبحان اللہ. ایک ماں نے قسم کھائی تھی میرے لال, مگر وہ ماں یوٹیوب پہ گانے دیکھنے والی ماں نہیں تھی, وہ ماں فلمیں دیکھنے والی ماں نہیں تھی, وہ ماں بال کھول کے بازاروں میں گھومنے والی نہیں تھی, وہ ماں مزاروں پہ میلے لگے اور وہاں برقع کھچیڑنے والی ماں نہیں تھی. کان کھول کے سن لے, ایک ماں نے قسم کھائی تھی میرا لال جس کو قسطنطنیہ کو کوئی فتح نہیں کر پایا میرا لال فتح کرے گا. مگر وہ ماں کیسی تھی؟ کان کھول کے سن لے,
جس کا بال بھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا تھا، جس کا سجدہ کبھی قضا نہیں ہوا تھا، جو بغیر تلاوت قرآن کے کبھی سویا نہیں کرتی تھی، جب صبح کو آنکھ کھلتی تھی تو نبی کا کلمہ پڑھتی تھی، جس کی زندگی نبی نبی بولتی تھی، جس کا اٹھنا بیٹھنا نبی نبی بولتا تھا، گھر میں بیٹا پیدا ہوا، نام محمد خان ثانی رکھا، بیٹے کو پالا تو کان کھول کے سن لے، کارٹون دکھا دکھا کے نہیں پالا، گانا سنا سنا کے نہیں پالا، ناچ دکھا دکھا کے نہیں پالا، نہیں نہیں، جب سلطان محمد خان ثانی کو اس کی ماں نے پالا تو گود میں لٹایا، بیٹا دودھ پی رہا ہے اور ماں کہہ رہی ہے تم سو جاؤ یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ، کہتے کہتے